والصلاة والسلام على أعظم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاہدین و مستمعین، اسلام زندہ دین ہے اور قوموں کو زندگی بخشتا ہے. اسلام نے غیرت کا درس دیا ہے اور سر اٹھا کر دین کی سربلندی کے لیے زندگی کے شعور کو ترقی عطا کی ہے. غلامی کی تمام زنجیریں اسلام نے ہی توڑی ہیں اور بغاوت کی ہر تاریک رات کو اسلام نے سلامتی اور آزادی کے اجالے میں تبدیل کیا ہے. ہماری اسلامی تاریخ بڑی درخشاں تاریخ ہے، جو مکہ کی تبلیغ سے شروع ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز اور پھر خلافت عثمانیہ تک اپنی وسعت کی طرف متوجہ کرتی ہے. ہسپانیہ میں جب مسلمان داخل ہوئے تو مسلمانان ہسپانیہ کا تاریخ میں جو تذکرہ ہے اس کے ساتھ یوسف ابن تاشفین، مراکش کے رہنے والے اور صحرائے اعظم سے جن کا تعلق تھا، ان کا ذکر کیے بغیر تاریخ عظمت اسلام نامکمل ہے. یوسف بن تاشفین کے کردار کو دیکھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ سرفروشوں کو سرفراز کرنے کی، روایت کو تابندہ رکھنے کی تعلیم فرمائی ہے، اور جو اسلامی روایات پر کھڑے ہو کر اپنی نفس پرستی کو فروغ دیں، پھر ان کی ذلت آمیز شکست کو کوئی روک نہیں سکتا. جب ہسپانیہ میں مسلمان اپنے کردار اور اپنے ٹیڑے طرز حکومت کی وجہ سے عیسائیوں کے ہاتھوں یرغمال ہوتے چلے گئے، اس وقت مراکش میں یوسف ابن تاشفین نے جس سلطنت کا قیام عمل میں لایا، اس سلطنت نے وحشیوں کو، بربریوں کو، حبشیوں کو جہاں زور بازو سے عدل کی طرف، امن کی طرف، انصاف کی طرف، رواداری کی طرف متوجہ کیا، وہاں یوسف ابن تاشفین کی حکمت نے اور کردار کی بلندی نے ان کو بیچ جہاد کے تبلیغ کی طرف متوجہ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر بربر قبائل اور بیشتر صحرائے اعظم کے باشندے اسلام کی حسین تعلیمات کی تبلیغ کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور ایک بہت بڑی سلطنت ہسپانیہ کی جب ڈگمگا رہی تھی اور الفینسو اس کو اپنے پنجے میں لینا چاہتا تھا، اور سلطنت ہسپانیہ کا یہ عالم تھا کہ وہاں انارکی کی وجہ سے اور مادیت کی محبت کی وجہ سے اور اسلام کے اصولی نظام خلافت کے ساتھ جو رسمی وابستگی تھی، اگر وہ حقیقی وابستگی ہوتی تو یہ ماحول نہ ہوتا. رسمی وابستگی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں مارز وجود میں آ گئی تھیں، جہاں دولت کی بنیاد پہ، جہاں جاہ و حشم کی بنیاد پہ اپنی اپنی سلطنتیں کھڑی کر لی گئی تھیں، اور ان سلطنتوں کو بھی خلافت کا نام دیا گیا تھا. لیکن خلافت تو وہ ہے
جس میں نبوت کا فیضان ہو، جس میں نبوت کی خوبیاں انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی ترقی اور ہدایت کے لیے اپنے کاموں پر پختہ کار دکھائی دیں، وہ خلافت ہے۔ جہاں راتوں کا ماحول بدی کا ہو اور دن کا ماحول ظلم کا ہو، وہ خلافت نہیں ہے۔ ایسے میں ہسپانیہ کے مسلمانوں نے یوسف بن تاشفین کو مدد کے لیے پکارا، اور یوسف اس مجاہد کا نام ہے، یوسف اس رات کے چمکتے مہتاب کا نام ہے، یوسف اس لمبی راہ کے مضبوط ارادے والے قائد کا نام ہے، جو اپنے پیچھے چلنے والوں کو منزل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لینے والا۔ یوسف نے ان لوگوں کی التجا پر لبیک کہا اور اپنی فوج لے کے مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلا۔ زلاقہ کے میدان میں الفانسو نے ان کا مقابلہ کیا، خوب رن پڑا، زبردست پنجہ آزمائی ہوئی، لیکن قرآن نے فرمایا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک طبقہ خیر کی طرف بلانے والا رہنا چاہیے، اور تم سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے، اگر تم خدا کے بندے ہوئے، اگر تم مصطفیٰ کے پیروکار ہوئے، اگر تم صدیق اکبر کے علم بردار ہوئے، اگر تم فاروق اعظم کے کردار کے وارث ہوئے، اگر تم عثمان غنی کی طرح دولت سے محبت کرنے والے نہ بنے، اور اگر تم مولا علی کی طرح مسلح سے وابستہ رہنے والے بن گئے، تو پھر تم سمجھ لو کہ کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور میدان زلاقہ میں الفانسو کے لا تعداد سپاہی یوسف ابن تاشفین کے ہاتھوں بدترین شکست کھا گئے، جس کے بعد پھر ہسپانیہ پہ مسلمانوں کا ایک لمبا دور آیا، اور اس کے بعد عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے ذریعے اس شکست کا بدلہ لیا۔ لیکن کامیابی کے لیے آپ کو کسی یوسف کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے کسی علاء الدین خلجی کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے خالد ابن ولید کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے محمد ابن قاسم کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے آپ کو فاروق اعظم کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے حیدر کرار کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے مصعب ابن عمیر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ کے یہ قائد ہوں گے تو پھر ناکامی دور دور تک آپ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔